ناظرین کرام السلام علیکم۔ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت کے طور پر وجود میں آیا اور جمہوری طریقوں سے قائم ہوا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم اور ان کے رفقا نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ ناظرین، دستور ایک بنیادی نوعیت کی دستاویز ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ عوامی نمائندوں نے از سر نو دستور کی عزت و وقار کی بحالی کے لیے کام کیا اور متفقہ طور پر 18ویں ترمیم کی سفارشات مرتب کیں، جس کی منظوری موجودہ پارلیمنٹ نے دی۔ ناظرین، شاعر حقوق انسانی اور جمہوریت کا علمبردار ہوتا ہے۔ شکر گزاری اور خوشی کے ان لمحات میں شریک ہونے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک خصوصی محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا ہے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ کے عنوان کے تحت اس خصوصی محفل مشاعرہ میں آپ کا میزبان علی یاسر حاضر خدمت ہے۔ میرے علاوہ ملک کے ممتاز اور مستند شعراء کرام جو اس محفل مشاعرہ میں اپنا کلام سنائیں گے، ان کے اسماء گرامی ہیں جناب رحمان فارس، محترمہ نصرت مسعود، محترمہ سائمہ علی، ڈاکٹر سغرا صدف، جناب عباس تابش، محترم حسن عباس رضا، ڈاکٹر خورشید رضوی، ڈاکٹر توصیف تبسم، محترم افتخار عارف، اور ہماری آج کی اس خصوصی محفل مشاعرہ کے آخری شاعر جناب شہزاد احمد۔ میزبان کی حیثیت سے سب سے پہلے میں اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی اجازت سے۔ نظم مسدس کا عنوان ہے بہار جمہوریت۔ چمن چمن کا مقدر سنوار آئی ہے، چمن چمن کا مقدر سنوار آئی ہے، لیے ہوئے سند اعتبار آئی ہے۔ چمن چمن کا مقدر سنوار آئی ہے، لیے ہوئے سند اعتبار آئی ہے۔ ہمیں تھا جس کا بہت انتظار آئی ہے، ابھی ابھی تو یہاں پر بہار آئی ہے۔ ہمیں تھا جس کا بہت انتظار آئی ہے، ابھی ابھی تو یہاں پر بہار آئی ہے۔ خدا کے حکم سے تقدیر جب بدلتی ہے، خدا کے حکم سے تقدیر جب بدلتی ہے، شب سیاہ سے ہی روشنی نکلتی ہے۔ خدا کے حکم سے تقدیر جب بدلتی ہے، شب سیاہ سے ہی روشنی نکلتی ہے، شب سیاہ سے ہی روشنی نکلتی ہے۔ شباب عظمت رفتہ کو پھر پکارا ہے، گلوں نے گیسوئے دستور کو سنوارا ہے۔ شباب عظمت رفتہ کو پھر پکارا ہے، گلوں نے گیسوئے دستور کو سنوارا ہے۔ علم ہمارا بلندی کا استعارہ ہے، علم ہمارا بلندی کا استعارہ ہے، وطن ہے چاند تو جمہوریت ستارہ ہے۔ علم ہمارا بلندی کا استعارہ ہے، وطن ہے چاند تو جمہوریت ستارہ ہے۔ جو حق عوام کا تھا مل گیا انہیں صد شکر، جو حق عوام کا تھا مل گیا انہیں صد شکر، کچھ اور بڑھ گیا ہے اپنی قوم کا قد شکر۔ یہ پائیداری جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ سازگاری جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ آبداری جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ استواری جمہوریت کا تحفہ ہے۔
یہ پائیداری جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ سازگاری جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ آبداری جمہوریت کا تحفہ ہے، یہ استواری جمہوریت کا تحفہ ہے۔ گلے خلوص کے آ کر وفائیں ملتی ہیں، گلے خلوص کے آ کر وفائیں ملتی ہیں خوش نصیب کہ جن کو دعائیں ملتی ہیں۔ گلے خلوص کے آ کر وفائیں ملتی ہیں خوش نصیب کہ جن کو دعائیں ملتی ہیں۔ گرا نہ ہو تیری تنہائی تیری بزم کی خیر، محافظ وطن پاک تیری رزم کی خیر، سدا ہمارے چمن پر تو مہربان رہے، بہارے نکھتے جمہوریت کے عزم کی خیر۔ نہ خوف ہوگا خزاں کا نہ تیرگی رہے گی، نہ خوف ہوگا خزاں کا نہ تیرگی رہے گی، بہار ہوگی یہاں اور روشنی رہے گی۔ بڑی نوازش۔ نہ خوف ہوگا خزاں کا نہ تیرگی رہے گی، بہار ہوگی یہاں، بہار ہوگی یہاں اور روشنی رہے گی۔ کیا بات ہے علی، بہت آخری بند پیش کرتا ہوں۔ یہ راستہ ہمیں قائد نے خود سجھایا تھا، یہ خواب دیکھا تھا اقبال نے دکھایا تھا۔ یہ راستہ ہمیں قائد نے خود سجھایا تھا، یہ خواب دیکھا تھا اقبال نے دکھایا تھا، یہی تو سوچ کے سب نے وطن بنایا تھا، یہی تو سوچ کے سب نے وطن بنایا تھا، کیا کہنا ہے۔ سبق خلوص کا اجداد نے پڑھایا تھا۔ گما سے دور رہے ہیں یقین کے عاشق ہیں، گما سے دور رہے ہیں کیا کہنے ہیں۔ یقین کے عاشق ہیں، ہمیں ملو کہ ہم اس سرزمین کے عاشق ہیں۔ کیا کہنے علی، گما سے دور رہے ہیں یقین کے عاشق ہیں، بہت خوب بہت خوب۔ گما سے دور رہے ہیں یقین کے عاشق ہیں، ہمیں ملو کہ ہم اس سرزمین کے عاشق ہیں، ہمیں ملو کہ ہم اس سرزمین کے عاشق ہیں۔ کیا کہنے علی۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب رحمان فارس کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ میں شعروں کو پیش کریں۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار مسدس کی شکل میں کیا ہے۔ شیرازہ جاں کی نئی تنظیم ہوئی ہے، شیرازہ جاں کی نئی تنظیم ہوئی ہے، الفت کی نئے رنگ سے تفہیم ہوئی ہے، الفت کی نئے رنگ سے تفہیم ہوئی ہے، اب رسم وفا لائق تعظیم ہوئی ہے، اب رسم وفا لائق تعظیم ہوئی ہے، یوں عشق کے آئین میں ترمیم ہوئی ہے، یوں عشق کے آئین میں ترمیم ہوئی ہے، اب رسم وفا لائق تعظیم ہوئی ہے، یوں عشق کے آئین میں ترمیم ہوئی ہے، آیا ہے سرے شاخ وطن بور خوشی کا، آیا ہے سرے شاخ وطن بور خوشی کا، صد شکر کے نافذ ہوا دستور خوشی کا، صد شکر کے نافذ ہوا دستور خوشی کا، اور راہوں میں اندھیرا تھا بہت دور تھی منزل، راہوں میں اندھیرا تھا بہت دور تھی منزل، یکدم شب تاریک میں لو دینے لگا دل، یکدم شب تاریک میں لو دینے لگا دل، اشکوں کے ستاروں نے سما کر دیا جھلمل، اور خوش ہو کے زمیں پر اتر آیا مہ کامل، خوش ہو کے زمیں پر اتر آیا مہ کامل، پو پھوٹی سیاہ رات گئی آیا اجالا، پو پھوٹی سیاہ رات گئی آیا اجالا، اب کے ہے جمال سحری دیکھنے والا، پو پھوٹی سیاہ رات گئی آیا اجالا،
اب کے ہے جمال سحری دیکھنے والا، پو پھوٹی سیاہ رات گئی آیا اجالا، اب کے ہے جمال سحری دیکھنے والا، اور اب خاک نشینوں کو بھی توقیر ملے گی، اب خاک نشینوں کو بھی توقیر ملے گی، ہر خواب کو ہنستی ہوئی تعبیر ملے گی، ہر خواب کو ہنستی ہوئی تعبیر ملے گی، دل والوں کو اب عشق کی جاگیر ملے گی، تاریک مکانوں کو بھی تنویر ملے گی، اب دامن دل سبز مرادوں سے بھرے گا، اب دامن دل سبز مرادوں سے بھرے گا، اللہ میرے دیس کا سر اونچا کرے گا، اب دامن دل سبز مرادوں سے بھرے گا، اللہ میرے دیس کا سر اونچا کرے گا۔ اور آخری بند ہے کہ ہونٹوں پہ دعائیں ہیں، ستاروں پہ قدم ہیں، ہونٹوں پہ دعائیں ہیں، ستاروں پہ قدم ہیں، اے چشم فلک دیکھ ادھر دیکھ یہ ہم ہیں، ہونٹوں پہ دعائیں ہیں، ستاروں پہ قدم ہیں، اے چشم فلک دیکھ ادھر دیکھ یہ ہم ہیں، امی کی ہم امت ہیں سو ہم فخر امم ہیں، امی کی ہم امت ہیں سو ہم فخر امم ہیں، شکرانے کے جتنے بھی بہیں آنسو وہ کم ہیں، ہونٹوں پہ دعائیں ہیں، ستاروں پہ قدم ہیں، اے چشم فلک دیکھ ادھر دیکھ یہ ہم ہیں، امی کی ہم امت ہیں سو ہم فخر امم ہیں، اور شکرانے کے جتنے بھی بہیں آنسو وہ کم ہیں، ہم لوح زمانہ پہ چمکتے ہی رہیں گے، ہم لوح زمانہ پہ چمکتے ہی رہیں گے، اللہ نے چاہا تو دمکتے ہی رہیں گے۔ آیا ہے سرے شاخ وطن بور خوشی کا، صد شکر کے نافذ ہوا دستور خوشی کا۔ یہ امید اور یقین سے بھرپور کلام تھا جناب رحمان فارس کا، اور اب تشریف لاتی ہیں محترمہ نصرت مسعود۔ ایک نظم پیش ہے، عنوان ہے صبح نو۔ صبح نو میرے آنگن کو تیری طلب ایک مدت سے تھی، صبح نو میرے آنگن کو تیری طلب ایک مدت سے تھی، بارہا تو نے دروازے وقت پر آ کے دستک بھی دی، بارہا تو نے دروازے وقت پر آ کے دستک بھی دی، صبح نو تیرا آنا مبارک مگر ہم ابھی گرد ہوتے سویروں میں ہیں، صبح نو تیرا آنا مبارک مگر ہم ابھی گرد ہوتے سویروں میں ہیں، تیری کرنوں میں تابندگی ہے مگر ہم ابھی تک گما کے اندھیروں میں ہیں، صبح نو تیرا آنا مبارک مگر ہم ابھی گرد ہوتے سویروں میں ہیں، تیری کرنوں میں تابندگی ہے مگر ہم ابھی تک گما کے اندھیروں میں ہیں، صبح نو تو بہت معتبر ہے مگر اپنی بے اعتباری بھی بے جا نہیں، صبح نو تو بہت معتبر ہے مگر اپنی بے اعتباری بھی بے جا نہیں، تجھ کو کیا علم تیری طلب میں ہمیں کتنے روشن فریبوں سے لوٹا گیا، تجھ کو کیا علم، تجھ کو کیا علم تیری طلب میں ہمیں کتنے روشن فریبوں سے لوٹا گیا، میرے آنگن میں برسوں تیرے نام پر کتنی تاریک صبحوں کا سایہ رہا، میرے آنگن میں برسوں تیرے نام پر کتنی تاریک صبحوں کا سایہ رہا، ہر نیا دن نئی آس لے کر ملا، ہر نئی شب نئے خواب لے کر اٹھی، ہم نے ہر آنے والی سحر کے لیے دل کے در وا کیے، اور ہر آنے والی سحر نے ہمیں زخم ہوتی امیدوں کے تحفے دیے۔
میرے آنگن میں برسوں تیرے نام پر کتنی تاریک صبحوں کا سایہ رہا. ہر نیا دن نئی آس لے کر ملا, ہر نئی شب نئے خواب لے کر اٹھی. ہم نے ہر آنے والی سحر کے لیے دل کے در وا کیے, اور ہر آنے والی سحر نے ہمیں زخم ہوتی امیدوں کے تحفے دیے. صبح نو تیرا آنا مبارک, کہ آنے سے تیرے زمین وطن پر برس ہا برس سے رکی مستقل رات کی حکمرانی گئی. صبح نو تیرا آنا مبارک, کہ آنے سے تیرے صبح نو تیرا آنا مبارک, کہ آنے سے تیرے زمین وطن پر برس ہا برس سے رکی مستقل رات کی حکمرانی گئی. خاکزادوں کے ہاتھوں میں پھر فیصلوں کی تنابیں تھما دی گئیں, پھر سے جمہور کی بات مانی گئی. صبح نو دیکھ آنکھوں میں لے کر لہو, صبح نو دیکھ آنکھوں میں لے کر لہو, ہم نے دیکھا تمام عمر رستہ تیرا, آ گئی ہے تو اب روشنی مت چھپا. صبح نو دیکھ آنکھوں میں لے کر لہو, ہم نے دیکھا تمام عمر رستہ تیرا, آ گئی ہے تو اب روشنی مت چھپا. میرے آنگن کے دشت و بیابان پر نور کی ایک دلاویز چادر بچھا, روشنی مت چھپا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھی محترمہ نصرت مسعود, جو صبح نو کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھیں. اور اب اپنے کلام کے ساتھ تشریف لاتی ہیں محترمہ سائمہ علی. غزل کے کچھ اشعار کے. آخر کو ہوا مہکی احوال چمن بدلا, آخر کو ہوا مہکی احوال چمن بدلا, وہ رات ڈھلی عہد دستور شکن بدلا. آخر کو ہوا مہکی احوال چمن بدلا, وہ رات ڈھلی عہد دستور شکن بدلا. اور اس دشت کی وحشت میں ورنہ تھا سکون کس کو, اس دشت کی وحشت میں ورنہ تھا سکون کس کو, جب فصل بہار آئی تو دل کا چلن بدلا. اس دشت کی وحشت میں ورنہ تھا سکون کس کو, جب فصل بہار آئی تو دل کا چلن بدلا. اور زردائی ہوئی رت نے سامان سفر باندھا, زردائی ہوئی رت نے سامان سفر باندھا, پھر پھول کھلے رنگے رخسار وطن بدلا. زردائی ہوئی رت نے سامان سفر باندھا, پھر پھول کھلے رنگے رخسار وطن بدلا. اور جوں برگ بکھر جاتے ہم لوگ کدھر جاتے, جوں برگ بکھر جاتے ہم لوگ کدھر جاتے, ست شکر کے موسم نے پیراہن تن بدلا. جوں برگ بکھر جاتے ہم لوگ کدھر جاتے, ست شکر کے موسم نے پیراہن تن بدلا. اور جب پیش چراغوں کے کچھ بات نہ بن پائی, جب پیش چراغوں کے کچھ بات نہ بن پائی, منہ زور ہواؤں نے اسلوب سخن بدلا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جب پیش چراغوں کے کچھ بات نہ بن پائی, منہ زور ہواؤں نے اسلوب سخن بدلا. اور پھر حرف نے مٹی سے پیمانے وفا باندھا, پھر حرف نے مٹی سے پیمانے وفا باندھا, ہر لفظ دمک اٹھا آئینہ فن بدلا. پھر حرف نے مٹی سے پیمانے وفا باندھا, ہر لفظ دمک اٹھا آئینہ فن بدلا. اور مقتل سے اڑی خوشبو اور پھیل گئی ہر سو, مقتل سے اڑی خوشبو اور پھیل گئی ہر سو, ایک موجائے رنگینے
آئینے چمن بدلا. مقتل سے اڑی خوشبو، مقتل سے اڑی خوشبو اور پھیل گئی ہر سو. مقتل سے اڑی خوشبو اور پھیل گئی ہر سو. ایک موجۂ رنگینے آئینے چمن بدلا. اور معزول گلستاں تھے جو بھی تھے چمن آرا. معزول گلستاں تھے جو بھی تھے چمن آرا. مسند پہ صبا بیٹھی وہ تخت کہن بدلا. معزول گلستاں تھے، بہت شکریہ بہت شکریہ. معزول گلستاں تھے جو بھی تھے چمن آرا. مسند پہ صبا بیٹھی وہ تخت کہن بدلا. جوں برگ بکھر جاتے ہم لوگ کدھر جاتے. ست شکر کے موسم نے پیراہن تن بدلا. آخر کو ہوا مہکی احوال چمن بدلا. وہ رات ڈھلی عہد دستور شکن بدلا. اس دشت کی وحشت میں ورنہ تھا سکون کس کو، جب فصل بہار آئی تو دل کا چلن بدلا. یہ محترمہ سائمہ علی کے لفظوں کی خوشبو تھی. اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ڈاکٹر سغرا صدف کو. ہجوم میں بے کساں تھا سہما سہما کھویا کھویا. ہجوم میں بے کساں تھا سہما سہما کھویا کھویا. نظر میں رت جگوں کا زہر تھا اور نظر میں رت جگوں کا زہر تھا اور نیند کا مارا ہوا دل لباس بے بسی کے تار چنتا تھا. نیند کا مارا ہوا دل لباس بے بسی کے تار چنتا تھا. لغات فکر کے حرف و معانی ہی بدل ڈالے تھے ایک جبر مسلسل نے. شکریہ. لغات فکر کے حرف و معانی ہی بدل ڈالے تھے ایک جبر مسلسل نے. عجب تھے روز و شب گلشن کے، عجب تھے روز و شب گلشن کے. تا حد نظر تیرا شبی تھی، خیولے یوں لرزتے پھر رہے تھے وحشتوں کی راہ داری میں. خیولے یوں لرزتے پھر رہے تھے وحشتوں کی راہ داری میں. کہ عکس ذات بھی معدوم ہوتا جا رہا تھا. خیولے یوں لرزتے پھر رہے تھے وحشتوں کی راہ داری میں. کہ عکس ذات بھی معدوم ہوتا جا رہا تھا دھند کے ہاتھوں. پرندے آس کے احرام باندھے باوضو میوے دعا تھے. پرندے آس کے احرام باندھے باوضو میوے دعا تھے. کہ ایک مدت سے شاہ آرزو پر موسم گل نے کوئی دستک نہیں دی تھی. طلسم جبر ایسا تھا کہ شاہیں رقص کرنے سے گریزاں تھیں. طلسم جبر ایسا تھا کہ شاہیں رقص کرنے سے گریزاں تھیں. دلوں میں خوف کی فصلیں اگانے والے بنجر ہاتھ، دلوں میں خوف کی فصلیں اگانے والے بنجر ہاتھ پھر نورستہ کلیوں کے لہو سے تر بتر ہونے کی تیاری میں شامل تھے. اچانک موسم گل نے درِ زنداں پہ دستک دی. اچانک موسم گل نے درِ زنداں پہ دستک دی. ہوا نے پیرہن بدلا، درختوں پر شگوفوں نے گلابی آیتیں لکھیں. درختوں پر شگوفوں نے گلابی آیتیں لکھیں. بدلتے منظروں کی دلکشی میں خواب تعبیروں کے چنگل سے رہا ہو کر فقط ایک حرف شیریں کی ادا سے یوں چہک اٹھے کہ نظم رنگ و بو بدلا. پرندوں کی اڑانوں کو کسی صیاد کا کھٹکا، نہ خوشبوؤں کو ہے اب قید ہونے کا کوئی خطرہ. نئے موسم نے وادوں کی سنہری پوٹلی پلکوں پہ رکھ دی ہے. نئے موسم نے وادوں کی سنہری پوٹلی پلکوں پہ رکھ دی ہے. چراغوں نے ہوا کے ہاتھ پت جھڑ کو یہ سندیسہ دیا ہے، ہم ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں. ہم ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں اور تم اس چمن کی سمت آنے کی کبھی جرت نہیں کرنا.
یہ تھیں ڈاکٹر سغرا صدف جو ایک بہار آفرین نظم سنا رہی تھیں، اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب عباس تابش کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام سنائیں۔ ایک تازہ غزل کے کچھ اشعار۔ نظر چہکی پلک نے بور اٹھایا دن نکل آیا، نظر چہکی پلک نے بور اٹھایا دن نکل آیا، مجھے یوں دوست کا پیغام آیا دن نکل آیا، نظر چہکی پلک نے بور اٹھایا دن نکل آیا، مجھے یوں دوست کا پیغام آیا دن نکل آیا، شب ظلمت کی ظلمت تھی فقط ان کی خاموشی تک، شب ظلمت کی ظلمت تھی فقط ان کی خاموشی تک، تیرے مستوں نے جب نعرہ لگایا دن نکل آیا، شب ظلمت کی ظلمت تھی فقط ان کی خاموشی تک، تیرے مستوں نے جب نعرہ لگایا دن نکل آیا، شب فتنہ میں رہتے ہو گئی تھیں مدتیں ہم کو، شب فتنہ میں رہتے ہو گئی تھیں مدتیں ہم کو، اذان صبح نے ایک دن بتایا دن نکل آیا، شب فتنہ میں رہتے ہو گئی تھیں مدتیں ہم کو، اذان صبح نے ایک دن بتایا دن نکل آیا، میں پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا اپنے بستر پر، میں پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا اپنے بستر پر، مجھے سورج نے کاندھے سے ہلایا دن نکل آیا، میں پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا اپنے بستر پر، مجھے سورج نے کاندھے سے ہلایا دن نکل آیا، عجب رشتے بنائے اس نے ایک سورج کی پونی سے، عجب رشتے بنائے اس نے ایک سورج کی پونی سے، نگارے شب نے جب چرخہ چلایا دن نکل آیا، ہمارے شہر سے مٹی کی چادر یوں ہٹی تابش، ہمارے شہر سے مٹی کی چادر یوں ہٹی تابش، کہ ہم سے تیرا بختوں پر بقایا دن نکل آیا، ہمارے شہر سے مٹی کی چادر یوں ہٹی تابش، کہ ہم سے تیرا بختوں پر بقایا دن نکل آیا، نظر چہکی پلک نے بور اٹھایا دن نکل آیا۔ شب ظلمت کی ظلمت تھی فقط ان کی خاموشی تک، تیرے مستوں نے جب نعرہ لگایا دن نکل آیا۔ ایک خوبصورت غزل مرحمت فرما رہے تھے جناب عباس تابش، اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حسن عباس رضا۔ ایک غزل کے اشعار چند۔ عہد بے اعتباراں کے جاتے ہی دیواروں در سج گئے، عہد بے اعتباراں کے جاتے ہی دیواروں در سج گئے، کیا کہنے، جن دریچوں میں ویرانیاں خیمہ زن تھیں وہ گھر سج گئے، عہد بے اعتباراں کے جاتے ہی دیواروں در سج گئے، جن دریچوں میں ویرانیاں خیمہ زن تھیں وہ گھر سج گئے، یہ بھی چشم تماشا نے دیکھا کہ جب شوق تزئین میں، یہ بھی چشم تماشا نے دیکھا کہ جب شوق تزئین میں آئینوں کو سجاتے سجاتے خود آئینہ گر سج گئے، یہ بھی چشم تماشا نے دیکھا کہ جب شوق تزئین میں آئینوں کو سجاتے سجاتے خود آئینہ گر سج گئے، ایک مدت سے آزادیوں کی لگن تھی ہر ایک سانس میں،
ایک مدت سے آزادیوں کی لگن تھی ہر ایک سانس میں، جب بہار آئی تو اس کی خوشبو سے سونے نگر سج گئے۔ ایک مدت سے آزادیوں کی لگن تھی ہر ایک سانس میں، جب بہار آئی تو اس کی خوشبو سے سونے نگر سج گئے۔ پیش منظر کے ہر خواب میں عکس تعبیر روشن ہوا، پیش منظر کے ہر خواب میں عکس تعبیر روشن ہوا، آرزوؤں کے اجلے دوشالوں پہ شمس و قمر سج گئے۔ پیش منظر کے ہر خواب میں عکس تعبیر روشن ہوا، آرزوؤں کے اجلے دوشالوں پہ شمس و قمر سج گئے۔ اب دوبارہ اجڑنے کی دہشت سے ہی کانپ اٹھتا ہے دل، اب دوبارہ اجڑنے کی دہشت سے ہی کانپ اٹھتا ہے دل، کیا کریں فرط آرائش جاں میں ہم اس قدر سج گئے۔ اب دوبارہ اجڑنے کی دہشت سے ہی کانپ اٹھتا ہے دل، اب دوبارہ اجڑنے کی دہشت سے ہی کانپ اٹھتا ہے دل، کیا کریں فرط آرائش جاں میں ہم اس قدر سج گئے۔ دور جمہوریت کی ثنا میں لکھی جب حسن نے غزل، دور جمہوریت کی ثنا میں لکھی جب حسن نے غزل، یوں لگا جیسے کرتاس سادہ پہ لالو گوہر سج گئے۔ دور جمہوریت کی ثنا میں لکھی جب حسن نے غزل، یوں لگا جیسے کرتاس سادہ پہ لالو گوہر سج گئے۔ یہ بھی چشمے تماشا نے دیکھا کہ جب شوق تزئین میں آئینوں کو سجاتے سجاتے خود آئینہ گر سج گئے۔ پیش منظر کے ہر خواب میں عکس تعبیر روشن ہوا، آرزوؤں کے اجلے دوشالوں پہ شمس و قمر سج گئے۔ موضوع کی مناسبت سے مرصع غزل پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ کے موضوع کے تحت آپ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کا خصوصی مشاعرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ملک کے معروف شاعر ڈاکٹر خورشید رضوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حسین الفاظ سے محفل کو جگمگائیں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی۔ وطن کے لیے ایک نظم۔ شاد۔ حبس میں ایک دریچہ سا کھلا آخر کار، حبس میں ایک دریچہ سا کھلا آخر کار، روشنی آئی، ہوا آئی، امیدیں آئیں۔ واہ واہ واہ۔ حبس میں ایک دریچہ سا کھلا آخر کار، روشنی آئی، ہوا آئی، امیدیں آئیں، آنکھ روشن ہوئی، سلطانی جمہور کے خواب دیکھتے دیکھتے تعبیر میں ڈھلنے لگے ہیں۔ کیا خوبصورت، واہ واہ واہ۔ آنکھ روشن ہوئی، سلطانی جمہور کے خواب دیکھتے دیکھتے تعبیر میں ڈھلنے لگے ہیں، اے وطن تیرے شب و روز بدلنے لگے ہیں۔ آنکھ روشن ہوئی، سلطانی جمہور کے خواب دیکھتے دیکھتے تعبیر میں ڈھلنے لگے ہیں، اے وطن تیرے شب و روز بدلنے لگے ہیں۔ جیسے قطروں میں سمندر کا شعور آ جائے، جیسے قطروں میں سمندر کا شعور آ جائے، ریگ ساحل سے الجھتی ہوئی کتراتی ہوئی، موج پایاب میں طوفان کا وفور آ جائے۔ جیسے قطروں میں سمندر کا شعور آ جائے، ریگ ساحل سے الجھتی ہوئی کتراتی ہوئی، موج پایاب میں طوفان کا وفور آ جائے۔
موج پایاب میں طوفان کا وفور آ جائے، ہوئی امید کہ گلشن سے اٹھے دور خزاں، ہوئی امید کہ گلشن سے اٹھے دور خزاں، تنے ہر شاخ سے پیراہن افسوس اترے، ہوئی امید کہ گلشن سے اٹھے دور خزاں، تنے ہر شاخ سے پیراہن افسوس اترے، سبز ہونے لگے اشجار بہار آنے لگے، سبز ہونے لگے اشجار بہار آنے لگے، منہ دھلانے کو شگوفوں کا پھوار آنے لگے۔ ہوئی امید کے گلشن سے اٹھے دور خزاں، تنے ہر شاخ سے پیراہن افسوس اترے، سبز ہونے لگے اشجار بہار آنے لگے، منہ دھلانے کو شگوفوں کا پھوار آنے لگے۔ آخری بند ہے کہ اے وطن دل سے نکلتی ہے دعا صبح و مساء، اے وطن دل سے نکلتی ہے دعا صبح و مساء، تیرگی تیرے درو بام پہ باقی نہ رہے، اے وطن دل سے نکلتی ہے دعا صبح و مساء، تیرگی تیرے درو بام پہ باقی نہ رہے، کہکشاں مہر افق تاب کی صورت پکڑے، کہکشاں مہر افق تاب کی صورت پکڑے، تیرے آنگن میں بہر سمت اجالا ہو جائے، تیرے آنگن میں بہر سمت اجالا ہو جائے، تیرا قامت صف اقوام میں بالا ہو جائے، تیرے آنگن میں بہر سمت اجالا ہو جائے، تیرا قامت صف اقوام میں بالا ہو جائے، اے وطن تیرے شب و روز بدلنے لگے ہیں۔ آنکھ روشن ہوئی سلطانی جمہور کے خواب، دیکھتے دیکھتے تعبیر میں ڈھلنے لگے ہیں، اے وطن تیرے شب و روز بدلنے لگے ہیں۔ وطن کی نظر ایک خوبصورت نظم کر رہے تھے ڈاکٹر خورشید رضوی، اور آپ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر توصیف تبسم۔ پہلے ایک مختصر نظم، عنوان ہے جمہور۔ یہاں اس دریچے سے بہتی ہوئی زندگی کا نظارہ کریں، یہاں اس دریچے سے بہتی ہوئی زندگی کا نظارہ کریں، ٹریفک کے سگنل پہ رکتی ہوئی گاڑیاں، دور رستے کے ہوٹل سے گانے کی آواز آتی ہوئی، ٹریفک کے سگنل پہ رکتی ہوئی گاڑیاں، دور رستے کے ہوٹل سے گانے کی آواز آتی ہوئی، مدرسوں کی طرف جاتے بچے پیٹھ پر اپنے بستے اٹھائے ہوئے، اور بستوں کے اندر دوپہر کے لیے مامتا سے بھرے ناشتے دان، دور رستے کے ہوٹل سے گانے کی آواز آتی ہوئی، مدرسوں کی طرف جاتے بچے پیٹھ پر اپنے بستے اٹھائے ہوئے، اور بستوں کے اندر دوپہر کے لیے مامتا سے بھرے ناشتے دان، جیب میں چند سکے کھنکتے ہوئے۔ یہی زندگی ہے، اسی زندگی کا نظارہ کرو تم، یہی زندگی ہے، اسی زندگی کا نظارہ کرو تم، ادائے فرائض کی خاطر صبح کی دھوپ میں دفتروں، کارخانوں، دکانوں کی جانب تیز اٹھتے قدم، ہتھیلی پہ رکھا ہوا ایک لمحہ، جو تم ہو جو میں ہوں، تو پھر کیوں نہ ایک دوسرے کا نظارہ کریں ہم، ہتھیلی پہ رکھا ہوا ایک لمحہ، جو تم ہو جو میں ہوں، تو پھر کیوں نہ ایک دوسرے کا نظارہ کریں ہم، سمجھ لیں کہ موجود لمحے میں ہم تم ہی طاقت کا سرچشمہ ہیں، وقت کے چاک پر گھومتی گیلی مٹی اپنی صورت گری کے لیے ہمارے ہی دست ہنرمند کی منتظر ہے۔ ہتھیلی پہ رکھا ہوا ایک لمحہ، جو تم ہو جو میں ہوں، تو پھر کیوں نہ ایک دوسرے کا نظارہ کریں ہم، سمجھ لیں کہ موجود لمحے میں ہم تم ہی طاقت کا سرچشمہ ہیں،
وقت کے چاک پر گھومتی گیلی مٹی اپنی صورت گری کے لیے ہمارے ہی دستے ہنرمند کی منتظر ہے۔ غزل کے 2-4 شعر۔ وفور نشہ میں گرتے ہیں گل بدن نب کے، وفور نشہ میں گرتے ہیں گل بدن نب کے، بہار آئی باندازِ چمن نب کے، وفور نشہ میں گرتے ہیں گل بدن نب کے، بہار آئی باندازِ چمن نب کے، کسی بھی دل میں نہیں پیچ و تاب محرومی، کسی بھی دل میں نہیں پیچ و تاب محرومی، کوئی چراغ نہیں داغ انجمن نب کے، کسی بھی دل میں نہیں پیچ و تاب محرومی، کوئی چراغ نہیں داغ انجمن نب کے، رہی نہ اشک رواں میں لہو کی آمیزش، رہی نہ اشک رواں میں لہو کی آمیزش، بہت بدل گیا پیرائے سخن نب کے، رہی نہ اشک رواں میں لہو کی آمیزش، بہت بدل گیا پیرائے سخن نب کے، وہ کیفیت ہے کہ پہلو میں دل ٹھہرتے نہیں، وہ کیفیت ہے کہ پہلو میں دل ٹھہرتے نہیں، مہک اٹھے ہیں بدن صورت چمن نب کے، وہ کیفیت ہے کہ پہلو میں دل ٹھہرتے نہیں، مہک اٹھے ہیں بدن صورت چمن نب کے، یہ موج میں ہے کہ چھو کر گئی ہے موج نسیم، یہ موج میں ہے کہ چھو کر گئی ہے موج نسیم، تمام شعلہ ہوا رنگ پیرہن نب کے، یہ موج میں ہے کہ چھو کر گئی ہے موج نسیم، تمام شعلہ ہوا رنگ پیرہن نب کے، بجائے نظم پڑھو بزم میں غزل توصیف، بجائے نظم پڑھو بزم میں غزل توصیف، ملے قدح بقدح بادہ سخن نب کے، بجائے نظم پڑھو بجائے نظم پڑھو بزم میں غزل توصیف، ملے قدح بقدح بادہ سخن نب کے، بہار آئی باندازِ چمن کے۔ کسی بھی دل میں نہیں پیچ و تاب محرومی، کوئی چراغ نہیں داغ انجمن اب کے۔ یہ تھے ڈاکٹر توصیف تبسم، اور اب میں گزارش کرتا ہوں ممتاز شاعر محترم افتخار عارف کی خدمت میں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ 2-4 غزل کے شعر۔ مقام شکر کے عنوان گفتگو ہوئے ہم، مقام شکر کے عنوان گفتگو ہوئے ہم، یہی بہار کے دن تھے کہ سرخرو ہوئے ہم، مقام شکر کے عنوان گفتگو ہوئے ہم، مقام شکر کے عنوان گفتگو ہوئے ہم، یہی بہار کے دن تھے کہ سرخرو ہوئے ہم، جبینوں کو بسط تسلیم خم دیکھا گیا ہے، جبینوں کو بسط تسلیم خم دیکھا گیا ہے، بہت نامطمئن آنکھوں میں نم دیکھا گیا ہے، جبینوں کو بسط تسلیم خم دیکھا گیا ہے، بہت نامطمئن آنکھوں میں نم دیکھا گیا ہے، رفوع زخم دیرینہ کی ایک صورت تو نکلی، رفوع زخم دیرینہ کی ایک صورت تو نکلی، جدھر دیکھا نہیں تھا کم سے کم دیکھا گیا، رفوع زخم دیرینہ کی ایک صورت تو نکلی، جبینوں کو بسط تسلیم خم دیکھا گیا ہے، بہت نامطمئن آنکھوں میں نم دیکھا گیا ہے، رفوع زخم دیرینہ کی ایک صورت تو نکلی، جدھر دیکھا نہیں تھا کم سے کم دیکھا گیا ہے، سب آشفتہ سروں کا ایک ہی نعرہ کہ ہم ہیں، سب آشفتہ سروں کا ایک ہی نعرہ کہ ہم ہیں،
ہم آوازوں کو دل کا ہم قدم دیکھا گیا ہے، ہم آوازوں کو دل کا ہم قدم دیکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، کہیں جائے نماز شکر پر آنسو کی ایک بوند، کہیں جائے نماز شکر پر آنسو کی ایک بوند، اسی قطرے میں دجلہ یمبیم دیکھا گیا ہے۔ کہیں جائے نماز شکر پر کہیں جائے نماز شکر پر آنسو کی ایک بوند، اسی قطرے میں دجلہ یمبیم دیکھا گیا ہے۔ بیاض خواب رفتہ کیا جب ترتیب پا جائے، بیاض خواب رفتہ کیا جب ترتیب پا جائے، کتاب جاں کا شیرازہ بہم دیکھا گیا ہے۔ بیاض خواب رفتہ کیا جب ترتیب پا جائے، کتاب جاں کا شیرازہ بہم دیکھا گیا ہے۔ رفوع زخم دیرینہ کی ایک صورت تو نکلی، جدھر دیکھا نہیں تھا کم سے کم دیکھا گیا۔ مقام شکر کے عنوان گفتگو ہوئے ہم، یہی بہار کے دن تھے کہ سرخرو ہوئے ہم۔ یہ خوبصورت اور پرتاثیر کلام تھا جناب افتخار عارف کا، اور اب میں درخواست کرتا ہوں آج کی اس خصوصی محفل مشاعرہ کے آخری شاعر جناب شہزاد احمد شہزاد کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام سنائیں۔ 4 شعر اور ایک چھوٹی سی نظم۔ ایک نظر سے اے سخی تو نے کمال کر دیا، ایک نظر سے اے سخی تو نے کمال کر دیا، ہاتھ سے کچھ دیے بغیر مجھ کو نہال کر دیا۔ ایک نظر سے اے سخی تو نے کمال کر دیا، ہاتھ سے کچھ دیے بغیر مجھ کو نہال کر دیا۔ اس کی شبیہ دیر تک آنکھوں کے سامنے رہی، اس کی شبیہ دیر تک آنکھوں کے سامنے رہی، درد نے شام ہجر کو روز وصال کر دیا۔ اس کی شبیہ دیر تک آنکھوں کے سامنے رہی، درد نے شام ہجر کو روز وصال کر دیا۔ رنگ برنگ دھوپ سے پیڑ ہرے بھرے ہوئے، رنگ برنگ دھوپ سے پیڑ ہرے بھرے ہوئے، شام نے چوم چوم کر جھیل کو لال کر دیا۔ رنگ برنگ دھوپ سے پیڑ ہرے بھرے ہوئے، شام نے چوم چوم کر جھیل کو لال کر دیا۔ لکھی ہے اپنی روئے داد ہم نے خود اپنے ہاتھ سے، لکھی ہے اپنی روئے داد ہم نے خود اپنے ہاتھ سے، خود ہی جواب دے دیا، خود ہی سوال کر دیا۔ لکھی ہے اپنی روئے داد ہم نے خود اپنے ہاتھ سے، خود ہی جواب دے دیا، خود ہی سوال کر دیا۔ اور اس مختصر سی نظم کا عنوان ہے اپنے لیے ایک نظم۔ میں نے جاگی ہوئی صبح کی گفتگو لوہے دل پہ لکھی، میں نے جاگی ہوئی صبح کی گفتگو لوہے دل پہ لکھی، میں نے دیکھا میری لوہے دل پر جہاں حرف لکھے ہوئے تھے وہاں روشنی ہے۔ میں نے جاگی ہوئی صبح کی گفتگو لوہے دل پہ لکھی،
میں نے دیکھا میری لوہے دل پر جہاں حرف لکھے ہوئے تھے وہاں روشنی ہے، جہاں میں نے ڈالے تھے نقطے وہاں آفتاب درخشاں کی تنویر ہے، جہاں میں نے ڈالے تھے نقطے وہاں آفتاب درخشاں کی تنویر ہے، سطر جو بھی ہے اس لوح پر میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ دل میرا پرنیاں کی طرح نرم ہے، دل میرا پرنیاں کی طرح نرم ہے، پر میرے ہاتھ کی انگلیاں آہنی ہو چکی ہیں۔ دل میرا پرنیاں کی طرح نرم ہے، پر میرے ہاتھ کی انگلیاں آہنی ہو چکی ہیں، میرے دست و بازو فصیلیں ہیں جو ٹوٹ سکتی نہیں، میرے دست و بازو فصیلیں ہیں جو ٹوٹ سکتی نہیں، کوئی بھی میری سمت آئے میرے در کھلے ہیں، کوئی بھی میری سمت آئے میرے در کھلے ہیں، مگر میرا دشمن نہ آئے کہ میں اپنے دشمن کو پہچانتا ہوں۔ کوئی بھی میرے سمت آئے میرے در کھلے ہیں، مگر میرا دشمن نہ آئے کہ میں اپنے دشمن کو پہچانتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے لیے زندگی نے کئی پھول جھولی میں رکھے ہوئے ہیں، میں یہ پھول صرف اپنے جیسوں کو دوں گا، مگر میرا دشمن نہ آئے کہ میں اپنے دشمن کو پہچانتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے لیے زندگی نے کئی پھول جھولی میں رکھے ہوئے ہیں، میں یہ پھول صرف اپنے جیسوں کو دوں گا جنہیں پیار ہے زندگی سے، جو میرے سفر میں میرے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ میں یہ پھول ان کو نہ دوں گا جو ہاتھوں پہ کانٹے اگائے ہوئے ہیں، دلوں میں کدورت بسائے ہوئے ہیں۔ ایک نظر سے اے سخی تو نے کمال کر دیا، ہاتھ سے کچھ دیے بغیر مجھ کو نہال کر دیا۔ یہ تھے محترم شہزاد احمد جو آج کے اس مشاعرے کے آخری شاعر تھے۔ ناظرین کرام، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ کے عنوان سے آج آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کا خصوصی مشاعرہ ملاحظہ فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری ادارے مستحکم اور مضبوط رہیں، آمین۔ آخر میں علامہ محمد اقبال کی ایک نظم کا ایک بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہے میرے باغ سخن کے لیے تو باد بہار، میرے بیتاب تخیل کو دیا تو نے قرار، جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں، نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں، حسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریک کمال، تجھ سے سرسبز ہوئے میری امیدوں کے نہال، قافلہ ہو گیا آسودہ منزل میرا۔ اپنے میزبان علی یاسر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔